بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج میں فضا ایک مقرر راستہ پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا نہیں، کنٹرول تو ہے لیکن کنٹرولر نہیں، بس یہ سب ایک حادثہ ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندروں کے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے۔ پانی صاف ہوتا رہے، اس میں تعفن پیدا نہ ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاظتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے، پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین، بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے۔ انہی میں کھارے اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیب یعنی پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا رہے۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا فیصلہ؟ 1450 کی کوئی جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ عرب کے صحرا زدہ ملک میں جہاں کوئی سکول اور کالج نہیں تھا، ایک آدمی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے کہتا ہے کہ یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں۔ وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرت اٹل ہیں پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے، لیکن اس نے بہت پہلے بتایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ فرق نہیں پاؤ گے۔ جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والے کسی یونیورسٹی سے پڑھا تھا، کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟ نومولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلہ پر اتر آتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں، حیوانات کے بچے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں، انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہوں میں ڈالیں؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتی۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی کرتی ہیں۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں۔
لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں۔ ہر ایک میں ایسا رڈار نظام نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے ایسا جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئرز بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہیں۔ گھریلو چونٹیاں گرمیوں میں موسم سردا کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔